جس چیز کو جانتے ہو اس کی تبلیغ کرو، جانتے ہو سچ اچھی چیز ہے لوگوں کو بتاؤ، جانتے ہو جھوٹ بری چیز ہے، خیانت بری چیز ہے یہ بھی لوگوں کو بتاؤ، جانتے ہو نماز واجب ہے اپنے بچوں سے بھی پڑھاؤ، بیگم سے بھی پڑھاؤ، نوکروں سے بھی پڑھاؤ، دوستوں سے بھی پڑھاؤ، ساتھیوں سے پڑھاؤ، اپنے کلیگوں سے پڑھاؤ، جن کو درس دے رہے ہو ان سے بھی پڑھاؤ، جن سے درس دے رہے ہو ان کو بھی کہو کہ درس نماز جو ہے وہ پڑھا کرو۔ تو وہ یہ ہر چیز پر ہے، لیکن یہ تبلیغ ہے بڑی مشکل۔ جب آپ تبلیغ کریں گے بڑا صوفی بن گیا ہے، تو بڑی داڑھی رکھ لیے جی، ہوڑے مسیتڑ بن گیا جی، تو ظاہر کہ لوگ، لیکن یہ لفظ کو خراب تو نہیں ہے، مسیتڑ بن جانا کوئی بات نہیں ہے، صوفی بن جانا، لیکن وہ انبیاء کو تو کہتے تھے پاگل، او دیوانہ، او فلاں فلاں، او جھوٹا، سب سے بڑا جھوٹا۔ آپ میں سے کسی کو کہے فوراً لڑنا شروع ہو جائے گا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں انبیاء کو کہہ رہے ہیں سب سے بڑا جھوٹا تو ہے، انبیاء کو کہہ رہے ہیں تو دیوانہ ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود تبلیغ کر رہے ہیں۔ ذہن انسانی میں محسوس تو ہوتا ہے نا کہ میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کا بھی ذکر کر رہا ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہمیں بالکل پتہ ہے کہ جس وقت یہ لوگ باتیں کرتے ہیں آپ کے خلاف تو آپ کا دل تنگ ہو جاتا ہے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی جھوٹا کہہ رہا ہے۔ اس کا علاج اللہ بتا رہا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اپنے رب کی حمد کی تسبیح پڑھو، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، سجدہ گزاروں میں سے ہو جاؤ، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ، اور عبادت آپ کو کرنی چاہیے جب تک موت واقع نہیں ہوتے۔ تو گویا کہ لوگوں کی مخالفت سے بچنے کا ایک طریقہ اللہ اکبر کہہ کر آدمی نماز شروع کر دے، تو جب یہ نماز دل سے پڑھے گا، دل میں تقویت پیدا ہوگی، قوت پیدا ہوگی، جذبہ قوی ہوگا، پھر آدمی کہے گا بکواس کرتے رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے تبلیغ ہر صورت میں کرنی ہے۔ اسی واسطے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسری صورت میں فرمایا گیا ساری رات عبادت کرو، آپ پر بہت بڑا بوجھ ہے یہ رسالت کا، وہ آپ نے اٹھانا ہے، آپ کا سینہ قوی ہو جائے گا ساری رات کی عبادت سے، جذبہ قوی ہو جائے گا، آپ پھر ان کی پرواہ نہیں کریں گے، اور قرآن مجید کی اس طرح تلاوت کرو کہ ہر لفظ سمجھ آئے۔ اور چوتھی چیز یہ بیان کی ہے کہ اللہ کو اس طرح چاہو، ہر کسی کو چھوڑ دو، اللہ کو مانو، اللہ کی بات کو مانو، تو جو اللہ کا بن جائے، اللہ کہتا ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، یقینی بات ہے، یہ سورہ مومن ہے 24ویں پارے کی، کہ ہم اپنے تمام رسولوں کی بھی مدد کرتے ہیں، اور علی مسجد والے جو رسولوں پر ایمان لے آئے ہیں ان کی بھی مدد کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے سب کی مدد کرتے ہیں۔ کب مدد کرتے ہیں؟ دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں اور آخرت میں بھی مدد